چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر 3 سینئر ججز میں سے ہوگا۔ 3 سال کے لیے تقرری 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ سینئر ترین جج کو منصف اعلیٰ بنانے کی شق ختم کرنے کی تجویز۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سیاسی جماعتوں سے شیئر کر دیا۔ 1 وفاقی اور 4 صوبائی آئینی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ کسی بھی جج کی برطرفی کے لیے آئینی کونسل تشکیل دینے کی تجویز۔ ججز کے ذریعے جج کی تقرری کا عمل ختم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی بھی آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے لے آئی۔ آئینی ترامیم میں بہتری کے لیے عوام سے تجاویز طلب۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے ایکس پوسٹ میں لکھا، ایسی آئینی عدالت کی تجویز دی ہے جس میں وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو۔ آئینی ترامیم کے لیے جے یو آئی کا مسودہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ بنانے، 1 جنوری 2028 سے ہر قسم کا سود ختم کرنے اور ججز تقرری کی حد تک 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کی تجویز۔ اسلام آباد پر یلغار نہیں ہونے دیں گے، ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی، کسی قیمت پر پاکستان کی ساکھ اور عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ خواجہ آصف کا 2 ٹوک اعلان، وزیر دفاع کا عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا تحریک انصاف ایس سی او کانفرنس سبوتاج اور پاکستان کو شرمندہ کرانا چاہتی ہے۔ دشمن کے ایجنڈے پر گامزن لوگوں نے ہی ملک کی تباہی کا سامنا کیا، اب دوبارہ 9 مئی برپا کر کے ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر ڈی چوک پر احتجاج کی کال کیوں دی؟ تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی، متعدد سینئر رہنماؤں نے مخالفت کر دی۔ کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت کئی ارکان احتجاج ملتوی کرنے کے حامی۔ کراچی میں اگلے 5 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ آج سے 17 اکتوبر تک شہر میں جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے مزید 5 اضلاع میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ، ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو شامل۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ اور مستحکم مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ اور کراچی میں سی یو اے پر چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی کے حوالے سے سائیکل ریس اور واک کا اہتمام۔ سول سوسائٹی، ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، خواتین پنک شرٹس پہن کر شریک ہوئیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر 3 سینئر ججز میں سے ہوگا۔ 3 سال کے لیے تقرری 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ سینئر ترین جج کو منصف اعلیٰ بنانے کی شق ختم کرنے کی تجویز۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سیاسی جماعتوں سے شیئر کر دیا۔ 1 وفاقی اور 4 صوبائی آئینی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ کسی بھی جج کی برطرفی کے لیے آئینی کونسل تشکیل دینے کی تجویز۔ ججز کے ذریعے جج کی تقرری کا عمل ختم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی بھی آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے لے آئی۔ آئینی ترامیم میں بہتری کے لیے عوام سے تجاویز طلب۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے ایکس پوسٹ میں لکھا، ایسی آئینی عدالت کی تجویز دی ہے جس میں وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو۔ آئینی ترامیم کے لیے جے یو آئی کا مسودہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ بنانے، 1 جنوری 2028 سے ہر قسم کا سود ختم کرنے اور ججز تقرری کی حد تک 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کی تجویز۔ اسلام آباد پر یلغار نہیں ہونے دیں گے، ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی، کسی قیمت پر پاکستان کی ساکھ اور عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ خواجہ آصف کا 2 ٹوک اعلان، وزیر دفاع کا عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا تحریک انصاف ایس سی او کانفرنس سبوتاج اور پاکستان کو شرمندہ کرانا چاہتی ہے۔ دشمن کے ایجنڈے پر گامزن لوگوں نے ہی ملک کی تباہی کا سامنا کیا، اب دوبارہ 9 مئی برپا کر کے ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر ڈی چوک پر احتجاج کی کال کیوں دی؟ تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی، متعدد سینئر رہنماؤں نے مخالفت کر دی۔ کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت کئی ارکان احتجاج ملتوی کرنے کے حامی۔
کراچی میں اگلے 5 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ آج سے 17 اکتوبر تک شہر میں جلد سے جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے مزید 5 اضلاع میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ، ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو شامل۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ اور مستحکم مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ اور کراچی میں سی یو اے پر چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی کے حوالے سے سائیکل ریس اور واک کا اہتمام۔ سول سوسائٹی، ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین پنک شرٹس پہن کر شریک ہوئیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر 3 سینئر ججز میں سے ہوگا۔ 3 سال کے لیے تقرری 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ سینئر ترین جج کو منصف اعلیٰ بنانے کی شق ختم کرنے کی تجویز۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سیاسی جماعتوں سے شیئر کر دیا۔ 1 وفاقی اور 4 صوبائی آئینی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ کسی بھی جج کی برطرفی کے لیے آئینی کونسل تشکیل دینے کی تجویز۔ ججز کے ذریعے جج کی تقرری کا عمل ختم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی بھی آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے لے آئی۔ آئینی ترامیم میں بہتری کے لیے عوام سے تجاویز طلب۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے ایکس پوسٹ میں لکھا، ایسی آئینی عدالت کی تجویز دی ہے جس میں وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو۔ آئینی ترامیم کے لیے جے یو آئی کا مسودہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ بنانے، 1 جنوری 2028 سے ہر قسم کا سود ختم کرنے اور ججز تقرری کی حد تک 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کی تجویز۔ اسلام آباد پر یلغار نہیں ہونے دیں گے، ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی، کسی قیمت پر پاکستان کی ساکھ اور عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ خواجہ آصف کا 2 ٹوک اعلان، وزیر دفاع کا عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا تحریک انصاف ایس سی او کانفرنس سبوتاج اور پاکستان کو شرمندہ کرانا چاہتی ہے۔ دشمن کے ایجنڈے پر گامزن لوگوں نے ہی ملک کی تباہی کا سامنا کیا، اب دوبارہ 9 مئی برپا کر کے ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر ڈی چوک پر احتجاج کی کال کیوں دی؟ تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی، متعدد سینئر رہنماؤں نے مخالفت کر دی۔ کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت کئی ارکان احتجاج ملتوی کرنے کے حامی۔ کراچی میں اگلے 5 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ آج سے 17 اکتوبر تک شہر میں جلد سے جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے مزید 5 اضلاع میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ، ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو شامل۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ اور مستحکم مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ اور کراچی میں سی یو اے پر چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی کے حوالے سے سائیکل ریس اور واک کا اہتمام۔ سول سوسائٹی، ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین پنک شرٹس پہن کر شریک ہوئیں۔